انسانی تاریخ میں کچھ ایسے واقعات ہیں جو انسان کے دل کو دہلا دیتے ہیں اور ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں۔ آج میں آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک ایسا ہی مشہور اور ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو ہمیں سچائی، تقوی اور اللہ کے خوف کا سبق دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار دنیا کے سب سے عادل حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ رات کے وقت مدینہ منورہ کی گلیوں میں خود نکلتے، لوگوں کے حالات دیکھتے اور یہ جانتے کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں، کہیں کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا۔ ایک رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول مدینہ کی گلی میں گشت کر رہے تھے۔ رات کا وقت تھا، ہر طرف خاموشی تھی، لوگ اپنے گھروں میں سو چکے تھے، گلیوں میں سکون تھا، چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ہر طرف نظر رکھ رہے تھے۔ چلتے چلتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر کے قریب پہنچے۔ وہاں سے کسی عورت اور لڑکی کی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور غور سے سننے لگے۔ گھر کے اندر ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، بیٹی دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو، دودھ زیادہ ہو جائے گا، پھر ہم اس سے زیادہ قیمت میں بیچ دیں گے۔ یہ سن کر بیٹی نے فوراً جواب دیا، امی یہ تو دھوکہ ہے، یہ حرام ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ماں نے کہا، بیٹی ہم غریب ہیں، گھر میں فقر ہے، پیسے کم ہیں، اگر تھوڑا سا پانی ملا دیں گے تو کون سا کسی کو پتہ چلے گا۔ بیٹی نے کہا، امی یہ غلط ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ دینے سے منع فرمایا ہے۔ ماں نے بیٹی کو قائل کرنے کے لیے کہا، بیٹی ابھی رات ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، حضرت عمر بن تو نہیں دیکھ رہے۔ یہ سن کر بیٹی نے ایسا جواب دیا جس نے حضرت عمر فاروق کے دل کو ہلا دیا۔ بیٹی نے کہا، امی اگر حضرت عمر نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے دل میں سوچا کہ یہ لڑکی کتنی پاکیزہ اور ایمان والی ہے، وہ غریب ہے مگر ایمان میں بہت امیر ہے، دنیا کے چند پیسوں کے لیے اللہ کی ناراضگی مول لینے کو تیار نہیں۔ حضرت عمر خاموشی سے وہاں سے چلے گئے مگر ان کے دل میں اس لڑکی کی بات گھر کر گئی۔ جب حضرت عمر اپنے گھر پہنچے تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عاصم کو بلایا اور فرمایا، بیٹے آج رات میں نے ایک ایسی لڑکی کو دیکھا ہے جو اللہ سے ڈرنے والی ہے، سچی اور ایماندار ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے نکاح کر لو۔ حضرت عاصم نے فوراً کہا، ابا جان اگر آپ اس نیک سمجھتے ہیں تو میں راضی ہوں۔ اگلے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھر کا پتہ کیا اور وہاں پہنچے۔ جب ماں نے دروازہ کھولا تو اسے حیرت ہوئی کہ خلیفہ وقت اس کے گھر کیوں آئے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، میں نے رات کو تمہاری باتیں سنی، تمہاری بیٹی نے جو بات کہی وہ مجھے بہت پسند آئی، میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے عاصم کا نکاح تمہاری بیٹی سے ہو جائے۔ یہ سن کر وہ عورت حیران رہ گئی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک غریب لڑکی کو خلیفہ کے گھر سے رشتہ آ سکتا ہے۔ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یوں حضرت عاصم کا نکاح اس نیک لڑکی سے کر دیا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور اللہ نے اس نیک لڑکی کے گھر میں برکت ڈال دی، اس کے گھر میں عزت بھی آئی، خوشحالی بھی آئی اور اللہ نے اسے نیک اولاد عطا فرمائی۔ آگے چل کر اسی لڑکی کی نسل میں ایک عظیم حکمران پیدا ہوا جس کا نام تھا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ خلیفہ جسے لوگ پانچواں خلیفہ راشد کہتے ہیں، جس نے عدل و انصاف کی ایسی مثال قائم کی کہ دنیا آج تک یاد کرتی ہے۔ یہ سب اس لڑکی کے تقوی اور اللہ کے خوف کی وجہ سے تھا، جس نے صرف ایک جملہ کہا تھا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے خوف سے بچا ہوا ایک چھوٹا سا عمل انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں بلند کر دیتا ہے۔ اگر ہم بھی اپنی زندگی میں اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ لیں تو ہمارے اعمال خود بخود درست ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حلال کمانے والا، سچ بولنے والا، تقوی اختیار کرنے والا بنا دے، آمین۔